یہ بات یاد رکھو، لڑکی کا باپ اگر بر وقت لڑکی کی شادی نہیں کرتا تو اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے شرعاً. لڑکی کو شریعت اجازت دیتی ہے خود سے نکاح کر لے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ باپ ہو تو پھر باپ بن کے دکھاؤ نا، اس کی فکر کرو، اس کو کوئی رشتے آ رہے ہیں مناسب آ رہے ہیں تو کر دو اس کی شادی. مناسب رشتے آ رہے ہیں نہیں کر رہا، اپنی ایک ٹانگ اڑائی ہوئی ہے کہ میں اپنے فلانے سے کروں گا تو ڈمکانے سے کروں گا تو فلانے سے کروں گا، یا ابھی کروں گا ہی نہیں، ابھی تو پڑھے گی، ابھی تو یونیورسٹی جائے گی، ابھی تو یہ کرے گی. ایسی صورت میں فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ باپ پھر نکاح کے حق میں باپ نہیں رہتا، کیونکہ باپ کو شریعت نے باپ بنایا تھا بچی کی خیر خواہی کے لیے، اور خیر خواہی نکاح کرنے میں ہے، نکاح کو مؤخر کرنے میں خیر خواہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے گھر میں کھانا میں اختلاف ہو جائے، آج کیا پکے گا؟ ابا کہتے ہیں بھنڈی پکے گی، امی کہہ رہی ہیں کریلے پکیں گے، تو کیا پکے گا گھر میں؟ بھنڈی. بھئی ابا کی رائے کو ترجیح دی جائے، لیکن ابا کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں پکے گا. تو بھائی پیٹ تو ہے نا، بھوک تو لگ رہی ہے، پھر آپ جو مرضی پکا لیں، پھر کریلے پکا لیں. پھر کسی سمجھدار مفتی کے پاس یہ کیس جائے گا تو مفتی کہے گا کہ ابا کو شریعت نے ابا اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ کچھ پکے اور بچوں کی بھوک پوری ہو. تو جو فطری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ابا ان فطری چیزوں کی تکمیل کے لیے شریعت نے ابا بنایا ان کو. تو ایسے ہی لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، نکاح کرنا ان کی فطری ضرورت ہے، ان کی جسمانی ریکوائرمنٹ ہے. ابا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بہت سارے رشتے آئیں تو ان میں سے ایک کی سلیکشن کرے کہ یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، یہاں کرو. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، جیسے ابا کہنے اتنے سارے کھانے گھر میں پک رہے ہیں، یہ والا پکنا چاہیے، اور ابا کہیں کھانا ہی نہیں پکے گا ابھی، پھر ابا نہیں رہتے ایسے معاملے میں. جو اللہ نے اولاد کو حقوق دیے ہیں وہ حقوق کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے نا. یہی تو نہیں کہ صرف اباؤں کو خوش کرتے رہیں اور بچوں کو ناراض کر دیں. جو شریعت نے جس کا جو حق دیا ہے وہ آپ کو اسے وہ حق دینا پڑے گا. بیٹا بالغ ہو گیا، تنخواہ ہے، کما رہا ہے، آپ کے خرچے پہ نہیں اپنے خرچے پہ شادی کرنا چاہ رہا ہے، باپ کو اسے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے. ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ بیٹا باپ کو راضی کیے بغیر نکاح کر کے ابا کو بتا دے ابا شادی ہو گئی ہے. ابا کو اگر تکلیف ہوتی ہے، اس پہ روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں غم سے، باپ کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ ابا کو گناہ ملے گا کہ ایک چیز سنت تھی، بچے کا حق تھا، اس پہ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. باپ کو گناہ ملے گا قیامت کے دن. تمہیں غصہ کیوں آ رہا تھا؟ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اگر اس نے اپنے خرچے پہ نکاح کر لیا ہے؟ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تمہیں تو چاہیے تھا خود کرا دیتے. جب خود نہیں کرا سکتے تو رکاوٹ نہیں ڈال سکتے تم. اور یہی دوسری طرف بھی ہے. تو یہاں ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہاں کہاں شریعت کی. دیکھو انگریز جو ہے نا، انگریز اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. ابا کے کیا حقوق ہیں، اماں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے ہاں کوئی میاں کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، ان کے ہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. نتیجہ ان کا سارے ان کے گھر کیا ہو گئے؟ برباد. اب وہاں ہوٹلوں میں دو آدمی تو رہتے ہیں، گھر میں میاں بیوی بچے نہیں رہتے وہاں پہ. یہ چیزیں ہی ان کے کلچر سے ختم ہو گئی. حقوق ہی نہیں ہے کوئی. شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، تو عورت بولتی ہے جب میں خود ہی کما کے کھا لوں گی مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. اور جو شوہر کما رہا ہے، جو بیوی گھر پہ لے کر آیا ہے، اس کو شوہر کو دوستیاں لگانے پر پابندی نہیں ہے. وہ بیوی ایک رکھ سکتا ہے، گرل فرینڈ کتنی رکھ سکتا ہے؟ 100 بھی رکھ سکتا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے پھر مجھے کیوں بیوی بنا کے لایا؟ مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا؟ تو عجیب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کے احکامات کو بھلا دیا ہے. اب انسان قوانین بناتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں قانون، وہ فالو نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں قانون نامہ موجود ہے. اللہ نے سب کے حقوق بتا دیے اور دائرہ کھینچ دیا کہ تمہارے یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. تو میرے بھائی جو والدین ہیں نا، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بچے ہیں، اللہ نے ان پر ہمارے بہت سارے حقوق ڈال دیے، بہت سارے حقوق ڈال دیے. اب ان حقوق سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، یہ ناشکری ہو جائے گی. عجیب معاملات لوگوں کے گھروں کے سامنے آ رہے ہیں. جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ پوچھتے ہی نہیں ماں باپ کو. تو والدین بس اتنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے ہمیں سلام کر لیا کرے. باپ چاہتے ہیں میرا بیٹا مجھے سلام کر لیا کرے بس. ماں چاہتی ہے میرا بیٹا بس مجھے سلام کر لیا کرے، ہیلو ہائی کر لیا کرے، پوچھ لیا کرے. اتنا کافی ہے، باقی جو مرضی کرتا پھرے. اور بچہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور جو بچے ماں باپ کے فرما بردار ہیں
نیک شریف شرفا جو اماں ابا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ماں باپ ان کو ایسا دبانا شروع کرتے ہیں کہ ان کی اپنی جائز خواہشات کا بھی خیال نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمیں شریف بچہ مل گیا نا، اب اس کو ہم نے نچوڑنا ہے ایسے کر کے. یہ سارے چیز میں ایک اماں کو سمجھانے گیا، ایک اماں کو، وہ میرے بیان بھی سنتی ہیں، اللہ کرے یہ والا نہ سن رہی ہو کہیں، یہ والا نہ سنے. ان کا بیٹا بڑا نیک فرما بردار، میں جانتا ہوں ان کے بیٹے کو بھی، اماں کو بھی جانتا ہوں. بیٹا نیک فرما بردار، ہر چیز امی سے پوچھ کے کرنا بھی چاہیے، ماں کا بہت بڑا حق ہے بھائی. یہ بات ایک بتا دوں آپ کو کہ جتنا خدمت ماں اور باپ کی خدمت میں ثواب ہے نا، دنیا میں کسی شخصیت کی خدمت میں اتنا ثواب اللہ نے نہیں رکھا، کسی میں ثواب نہیں رکھا. مگر آج کل بعض چیزوں پہ ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے جن پہ ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسے موقع پر ماں کی تکلیف کی رعایت کرنا پھر شریعت میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو تکلیف غلط ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ماں کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کسی پر ظلم، بولو بھائی، نہیں کر سکتے. تو میں ان اماں کا بتا رہا تھا، ان کو بھی خامخواہ کی تکلیف ہو رہی تھی. میں ان کے گھر پہنچ گیا، وہ بیٹا میرے پاس آیا، وہ بیٹا بھی فرما بردار ماں کا. آپ کو پتا ہے بیٹا میرے پاس آئے گا اماں کو سمجھانے کے لیے تو کس مقصد کے لیے آئے گا؟ آج کل جو چل رہے ہیں سسٹم، بچہ کہیں شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ زبان بھی دے چکے تھے وہاں پہ. میں گیا، ان کی اماں کو پردے میں تھی، میں نے 1 گھنٹہ سمجھایا کہ اتنا نیک شریف بچہ ہے، اگر بیچارہ معاشقے میں مبتلا ہو گیا ہے تو آپ مان جاؤ، کر دو بیچارے کی شادی، وہاں پہ تنخواہ بھی ہے، کما بھی رہا ہے. 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا ہے، مگر اماں ٹس سے مس ہونے کا نام. مجھے افسوس ہی ہو رہا تھا کہ بچہ نیک مل گیا، ورنہ آج کل بچے عجیب عجیب سے بھی پیدا ہو رہے ہیں. یہ شریف، میں نے ان کو بتایا کہ اتنا نیک بچہ ہے، ایک تو غلط دوستی نہیں لگا رہا اس سے، ہے بھائی. اور وہ لڑکی بھی خدا نہ خواستہ کوئی بھنگن چمار نہیں ہے کہ آ کے بہت ہی گھٹیا خاندان کی ہو، آپ کے خاندان کی واٹ لگا دے، وہ بھی شریف شرفا میں سے. ایسے موقع پہ شریعت ماں کو اتنی سختی کی اجازت، بولو بھائی، نہیں دے نہیں. خیر میں نے بیٹے کو تو یہی کہا، بھائی جیسے اماں کہہ رہی ہیں ایسے ہی کر لو. لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ لوگ اس لڑکی کو زبان دے چکے ہیں، 1 دفعہ ہاں کر چکے ہیں. پھر میں نے اس کو کہا کہ جب 1 دفعہ ہاں کر چکے ہو، اب وہاں رشتہ توڑنا یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. اپنی بہن کا رکھ کے سوچو، 1 دفعہ رشتہ طے ہو جائے اور خام خامے بغیر کسی وجہ کے، صرف اس لیے کہ دوسرا اس سے بھی اچھا مل رہا ہے، یہ توڑنا، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا ایسے موقع پہ کہ بھائی ہم سے زبان دی، ہم یہاں تیاری میں لگے ہوئے شادی کی اور آپ کو کہیں اور چکر ہو گیا تو یہاں سے ٹوپی کرا دی ہم کو. میں نے کہا اب یہ جائز نہیں ہے. کہہ رہے میری اماں کو تکلیف ہو. میں نے کہا ہونے دو، یہ شرعی مسئلہ ہے. ایسے بھی کہ ایک خاتون ہیں، ہندو ہیں، اسلام قبول کیا، وہ کیا ہوا ہے کہ ایک بندے نے اس سے شادی کی. اب جب شادی کر لی تو ابا کو بہو پسند نہیں آئی. ابا نے کہا یہ نان مسلم تھی، اسلام قبول کیا تھا تو میری مرضی کی بھی شادی ہونی چاہیے. تو وہ تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ہم نے کہا کر لو بھائی. اب انہوں نے ایک اور کر لی، لیکن جو ابا کی مرضی کی نہیں ہے، ابا نے کہا یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی. مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا الگ گھر لے کے دے دو. جو نان مسلم تھی، اسلام قبول کیا تو اس کو الگ گھر لے کے دو، تو ابا کے ساتھ نہ رکھ. لیکن ابا کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ بھی نہیں، بس اس کو خرچہ دیتے رہو، باریاں پوری نہ کرو. اب وہ بندہ کہہ رہے میرے ابا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں وہاں. میں نے کہا ہونے دو تکلیف. کہہ رہے ڈپریشن کے مریض بن گئے. میں نے کہا بننے دو، ٹھیک ہے. عدل کرنا، برابری کرنا، اس کے پورے پورے حقوق دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. خاص طور پہ کہ ایسی لڑکی جس نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے خاندان کو، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، ابا کے کہنے پر اس کو لٹکا کے چھوڑ دو گے صرف اس لیے کہ اس کی طرف سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں. اگر اس کے ہوتے نا 8-10 سالے، اس بندے کے، اس لڑکی کے 8-10 بھائی ہوتے، پھر دیکھتے کیسے وہ حقوق نہیں ادا کرتا. اس کا صرف اللہ ہے پوچھنے والا، اور وہ قیامت میں پوچھے گا، دنیا میں نہیں پوچھ رہا. اس کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ابا کو پسند، یا تو ابا پہ ظلم کر رہی ہوتی، پھر ایک الگ مسئلہ ہے. تو ایسے موقع پر ابا اگر ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ بن رہے ہیں، آپ کے مشورے پہ نہیں بن رہے. اولاد کو ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، اس کو بیوی کا حقوق پورے کرنا اس کے اوپر، بولو بھائی، لازم ہے. ماں کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے آپ بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہے، تو ماں کو پریشانی ہونے دیں.
آپ کو بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اسی طرح بیوی ماں کے حقوق اگر آپ ادا کر رہے ہیں, بیوی کو پریشانی ہو رہی ہے تو بیوی کو پریشان ہونے دیں. تو جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کرنی پڑیں گی نا میرے بھائی. تو ہمارے ہاں حدود نہیں ہے کہ کس کے کہاں تک اس کا دائرہ کار ہے. ہر آدمی بالکل بے لگام ہوا ہے. اسی میں یہ کہ جب کسی کو شیخ مرشد پیر بنا لیتے ہیں